اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ جی آیہ نمبر 58 سورہ بقرہ۔ اور اذ جب قلنا کہا ہم نے ادخلوا داخل ہو جاؤ ہذہ اس القریۃ بستی میں فکلوا پس کھاؤ منہا اس میں سے حیثو جہاں شئتم چاہو رغدن با فراغت یا مزے سے ادخلوا داخل ہو البابا دروازے میں سجدن سجدہ کرتے ہوئے، یعنی اس سے مراد کے انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ، وقولو اور کہتے جانا حطۃ بخش دے نغفر لکم ہم بخش دیں گے تمہارے لیے خطایاکم تمہاری خطائیں، وسنزید اور عنقریب ہم زیادہ دیں گے المحسنین نیکی کرنے والوں کو۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ بنی اسرائیل جو تھے ان کو فرعون کی غلامی سے اللہ تعالیٰ نے نجات دلائی، اور اس کے بعد ان کے لیے بحر کلزم جو تھا اس کو پھاڑ دیا گیا اور رستہ بنایا گیا، انہوں نے بحر کلزم کو عبور کیا، جبکہ ان کے دشمن فرعون جو تھا اس کو سمندر میں غرق کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد کیا تھا کہ یہ لوگ سمندر عبور کرنے کے بعد جو تھے صحرا میں آ گئے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا، بہت احسانات کیے ان پر، اور کیا تھا کہ ان پر بادلوں کا سایہ کیا گیا، من و سلوہ اتارا گیا، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان پر جو ہے وہ اپنے احسانات کیے۔ اب کیا تھا کہ ان کو مصر سے نکالا گیا، اس کے بعد یہ لوگ صحرا میں آ گئے۔ صحرا میں ان کو نہیں ٹھہرنا تھا، بلکہ انہوں نے کہاں جانا تھا؟ ان کو فلسطین میں جانا تھا، جو کہ ان کی سرزمین تھی، ان کو فلسطین جانا تھا۔ تو جب ان سے کہا گیا کہ یہ لوگ جو ہے فلسطین جائیں، تو تب ان لوگوں نے جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ جواب دیا کہ آپ جائیں اور آپ کا رب جائیں، یعنی انہوں نے وہاں فلسطین میں داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ کیوں انکار کر دیا؟ کیونکہ وہاں پہ اس وقت جو قوم تھی، امالیکہ جو قوم تھی، وہ بہت ہی طاقتور اور جابر قسم کی قوم تھی، تو ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ماننے سے انکار کر دیا، یہ ان کی نافرمانی تھی۔ کیا ہوا کہ اس نافرمانی پر ان کو یہ سزا دی گئی کہ یہ تقریباً 40 سال تک اس صحرا ہی میں بھٹکتے رہے۔ اس کے بعد کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، اور پھر کیا تھا کہ ایک اور نبی یوشع بن نون علیہ السلام جو ہیں ان کی لیڈرشپ میں ان لوگوں نے فلسطین کو جو ہے فتح کیا۔ تو یہ تب کی بات ہے۔ یہاں پہ جو القریۃ ہے وہ یہاں پہ جو القریۃ ہے اس سے مراد بیت المقدس ہے۔ تو ان سے کہا گیا، یعنی کہ یوشع بن نون کی لیڈرشپ میں انہوں نے فلسطین کو فتح کیا اور اس کے بعد ان کو یہاں پہ انٹر ہونا تھا اس سرزمین میں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس سرزمین میں داخل ہو جاؤ اور جہاں سے چاہو کھاؤ پیو۔ اور اس کے بعد ان کو 2 کام کرنے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 حکم دیے۔ پہلا حکم یہ تھا کہ جب یہ اس سرزمین میں ایک فاتح قوم کی حیثیت سے داخل ہوں گے، تو پہلا کام یہ کیا کریں گے کہ انتہائی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ سجدہ کرتے ہوئے اس سرزمین میں داخل ہوں گے۔ اور دوسری بات کیا تھی؟ دوسرا حکم ان کو کیا دیا گیا تھا کہ یہ اپنے گناہوں کی بخشش مانگے، حطۃ کہیں گے، بخشش مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا ان سے وعدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ بھی جو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم مانیں گے، یعنی سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوں گے اور بخشش مانگتے ہوئے داخل ہوں گے، تو ایسے محسنین کو، ایسے احسان کرنے والوں کو، ایسے نیکی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اور زیادہ اجر دیں گے۔ تو کیا تھا کہ اس میں جیسے 2 باتیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، ایک یہ ہے کہ سجدن یعنی سجدہ کرتے ہوئے، اور دوسری بات ہے کہ حطۃ بخش دے، یعنی استغفار کرنا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب رسول فتح جو ہے مکہ فتح ہوتا ہے، تو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب مکہ میں داخل ہوتے ہیں تو کس طرح سے انتہائی عاجزی کے ساتھ اور انکساری کے ساتھ، یعنی اس قدر جو ہے آپ جھکے ہوئے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک جو ہے وہ کوہان سے ٹچ ہو رہی تھی۔ اور اس وقت جو ہے سورہ نصر نازل ہوئی، جس میں کہ آپ کو حکم دیا گیا کہ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ،
کہ آپ اپنے رب کی تعریف کیجئے تسبیح کے ساتھ اور استغفار کیجئے. یعنی اتنی بڑی کامیابی اور اتنی بڑی فتح پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو 2 کام کہے گئے وہ کیا تھے کہ آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، تعریف کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے اور استغفار کیجئے. تو اس میں یہاں پہ بنی اسرائیل کو بھی یہی حکم دیا گیا تھا. تو اس میں ہم لوگوں کے لیے بھی بہت بڑا لیسن ہے کہ ہم بھی جب کامیاب ہوتے ہیں، کوئی کامیابی ہمیں ملتی ہے یا ہمیں کوئی نعمت ملتی ہے، تو ایک مومن کا رویہ کیا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو ایک مومن بندے سے کیا مطلوب ہے کہ جب اس کو اللہ تعالیٰ کسی نعمت سے نوازتے ہیں، جب کوئی کامیابی دیتے ہیں، تو اس مومن کا رویہ کیا ہونا چاہیے کہ وہ نعمت کے ملنے پر کثرت سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرے اور عاجزی اور انکساری کا اظہار کرے اور استغفار کرے. تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ ایک مومن کو کرنی چاہیے کہ انتہائی عاجزی کا اظہار کرے. یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ انسان کو نعمتیں ملیں تو اس کے بعد اس میں جو ہے فخر اور غرور کے جذبات آئیں، یا اپنے آپ کو کوئی وہ بہت بڑی چیز سمجھنا شروع کر دے، یا اس کے دل میں یہ خیال آئے کہ یہ کامیابی اور یہ نعمت شاید یہ کوئی میرا اپنا ہی کمال ہے، یعنی اپنی ذات کو کریڈٹ دینا شروع کر دے. بلکہ ایسی بات نہیں ہے، اپنے رب کے سامنے اور زیادہ جھک جائے اور کیا ہے کہ کثرت سے تسبیح بیان کرے، کثرت سے اپنے رب کو یاد کرے، اپنے رب کا ذکر کرے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے، استغفار کرے. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حتتن جو ہے یہ ورڈ از جسٹ لائک کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ استغفر اللہ یا غفرانہ کا، اس طرح سے ہے. تو ان سے بھی کہا گیا کہ یہ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، یعنی اے اللہ ہمیں بخش دے. اس سے کیا مراد ہے کہ ہمارے گناہوں کا بوجھ ہم سے اتار دے. تو گناہ کا بوجھ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ڈیفرنٹ لوگوں کے لیے ڈیفرنٹ ہوتا ہے. جیسے کہ ایک مومن ہے، ایک مومن سے اگر گناہ ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ گناہ جو ہے اس کے لیے ایک بوجھ بن جاتا ہے. اور بوجھ بھی کیسا ہوتا ہے کہ جیسے کہ کوئی پہاڑ ہو، یعنی بہت بڑا بوجھ اس کو اپنے سینے پر محسوس ہوتا ہے اگر وہ اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے. جبکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایک منافق جو ہے جب وہ گناہ کرتا ہے تو اس کے بعد اس کے لیے کیا سچویشن بنتی ہے کہ اس کے لیے ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک مکھی اس کی ناک پر آ کر بیٹھ جائے اور وہ اس کو بڑے آرام سے اڑا دے. یعنی اس کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا، گناہ کا بوجھ جو ہے اس کو محسوس نہیں ہوتا. جبکہ ایک مومن جو ہے اگر اس سے گناہ، ظاہر ہے انسان ہے، غلطیاں اور خطائیں ہوتی ہیں، گناہ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن ایک مومن بندے کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ جب اس سے گناہ ہو جاتا ہے تو اس کے دل میں ایک احساس اٹھتا ہے، اس گناہ کا احساس اٹھتا ہے کہ اس سے یہ غلطی ہو گئی، یہ خطا ہو گئی، اس نے اپنے رب کی نافرمانی کر دی. تو ایسا ہی انسان جس کے دل میں گناہ کا احساس اٹھ جائے، جس کے دل میں اس بات کی شرمندگی آ جائے کہ اس نے غلط کر دیا اور وہ اس غلطی کا بوجھ اس کو محسوس ہو، تو ایسے ہی انسان کو توبہ اور استغفار کی توفیق ملتی ہے. اور اگر ایسا نہیں ہوتا، انسان گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہے، غلطیوں پہ غلطیاں کرتا جاتا ہے، نافرمانی پہ نافرمانی کرتا جاتا ہے، اس کے باوجود اس کو کوئی احساس نہیں ہوتا، اس کے دل میں کوئی شرمندگی نہیں ہوتی اور نہ ہی اس چیز کا وہ بوجھ محسوس کرتا ہے، تو کیا ہے، یہ بہت ہی الارمنگ سچویشن بن جاتی ہے اس انسان کے لیے. کیونکہ اگر انسان جو ہے اس میں گناہ کا احساس نہیں ہوگا تو اس کو توبہ اور استغفار کی توفیق بھی نہیں ملے گی، اور بخشش انسان کی اسی صورت میں ہوگی. گناہ تو ڈیفینیٹلی انسان ہوں گے، لیکن کیا ہے کہ انسان کو استغفار کرنی چاہیے اور کیا ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے. اور جب انسان اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے اور آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ معاف کر دیتے ہیں. جیسا کہ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ انکساری اختیار کریں گے اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نغفر لکم، ہم بخش دیں گے تمہارے لیے، خطایاکم، تمہاری خطائیں. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ہر اس انسان سے جو کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتا ہے اور گناہ کے بوجھ کو محسوس کرتا ہے اور شرمندہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اس کے بعد پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زیادہ دیں گے محسنین کو. تو محسنین کیا ہے؟ اس کا روٹ ورڈ جو ہے ہا سین اور نون ہے. اور محسن کس کو کہتے ہیں؟ جو کہ احسان کرتا ہو، احسان کرنے والے کو محسن کہا جاتا ہے. تو احسان کرنا کیا ہے؟ احسان کرنا یہ ہے کہ
یعنی اگر آپ اپنے حق سے جو ہے ودرا کر لیتے ہیں، وہ بھی احسان کرنا ہے. جیسے کہ چھوٹی سی مثال ہے، کسی نے آپ کو ایک تھپڑ مارا، اب آپ کا یہ رائٹ ہے کہ آپ اس کو بھی اتنی ہی شدت کا ایک تھپڑ مار لیں، لیکن اگر آپ اپنے اس حق سے جو ہے دستبردار ہو جاتے ہیں، ودرا کر لیتے ہیں، تو یہ اس کو معاف کر دیتے ہیں سامنے والے کو، تو کیا ہے، آپ نے اس پر احسان کیا. دوسرا احسان کرنا کیا ہے کہ جتنا سامنے والے کا حق بنتا ہو آپ اس سے زیادہ کر دیں، تو یہ بھی احسان ہے. یعنی برابر پہ نہ رکھیں کہ جتنا حق بنتا ہے اتنا ہی کیا جائے، بلکہ اگر آپ نے اس سے بڑھ کر دیا تو یہ کیا ہے، احسان ہوتا ہے. اور تیسری احسان میں کیا چیز آتی ہے کہ جو بھی آپ نیکی کے کام کرتے ہیں ان کو بہترین طریقے سے کریں، ایکسیلنٹ کے لیول پہ جا کر کریں، پورے اہتمام کے ساتھ، اور ہر طرح سے اس کا خیال رکھ کے کریں کہ اس میں کوئی کمی واقع نہ ہو، پوری کوشش کے ساتھ کریں. تو وہ بھی کیا ہے، احسان کرنے میں آتا ہے. تو ان شاء اللہ تعالی ہم نے بھی محسن کی خوبی جو ہے وہ اس کو اپنے اندر جو ہے اپنانا ہے. اور دوسرا یہ کہ اس آیت میں سے ہمیں جو لیسن ملا ہے وہ یہ ہے کہ کامیابی پر سب سے پہلے انسان کا رویہ یہ ہے کہ وہ اپنے رب کے سامنے جھک جائے، انکساری کا اظہار کرے، اور فخر اور غرور کے جذبات اس میں نہ آئیں، اور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرے، اپنے رب کو یاد کرے، اس کی تسبیح کرے، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے. اس کے بعد کیا ہے، اچھا احسان میں ایک اور چیز بھی ہے کہ جیسے کہ حدیث جبرائیل کا ایک حصہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ احسان کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ جیسا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا نہ کر سکو تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ جب انسان جو ہے اپنے دل میں اپنے ذہن میں یہ اس چیز کو یعنی اچھی طرح سے راسخ کر لے، یہ یقین اس کے اندر جو ہے بہت پختہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر وقت اس کی نگرانی کر رہے ہیں، ہر وقت اس کو واچ کیا جا رہا ہے. تو ویسے تو الحمدللہ ہم یہ یقین رکھتے ہیں، لیکن ہمارا یہ یقین جو ہے اس لیول کا نہیں ہوتا کہ واقعی میں ہم اپنے کاموں کو بھی پھر اس طریقے سے کر جائیں کہ اچھا اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو ہم ہر نیک کام کو صرف سر سے نہ اتاریں، چلتے پھرتے اس نیکی کے کام کو نہ کریں، بلکہ کیا ہے کہ اس طرح سے کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس کے حکم کی فرما برداری جو ہے کتنے بہترین طریقے سے کر رہے ہیں. اور جب بھی کیا ہوتا ہے کہ نارملی بھی دیکھا جائے، جب آپ کو یہ معلوم ہو کہ ہماری سپرویژن ہو رہی ہے، ہمیں کوئی واچ کر رہا ہے، تو آٹومیٹکلی کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کام کو ذرا اچھے طریقے سے کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم نے بھی اپنے اندر جو ہے اس یقین کو اور زیادہ پختہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، ہم جہاں کہیں بھی ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نگاہ جو ہے وہ ہر وقت ہم پر ہے. اور کیا ہے کہ جب یہ احساس ہمارے اندر جو ہے پختہ ہو جائے گا تو انشاءاللہ ہمارے کام بھی جو ہیں وہ بہت بہترین ہو جائیں گے. ہم ہر نیکی کے کام کو جو ہے بہت ہی اچھے لیول پہ جا کے کریں گے، احسان کے لیول پہ جا کر کریں گے. اس کے بعد کیا ہے، فبدلا، پھر بدل دیا، الذین، ان لوگوں نے، ظلموا، ظلم کیا جنہوں نے، قولاً، بات کو، غیرہ، سوائے، الذی، اس کے جو، قیلا، کہا گیا، لہم، ان سے. فانزلنا، پھر ہم نے نازل کیا، علی، اوپر، الذین، ان لوگوں کے جنہوں نے، ظلموا، ظلم کیا، رجزن، ایک سخت عذاب، من السماء، آسمان سے، بما، اس لیے کہ کانو، وہ تھے، یفسقون، نافرمانی کرتے. اب کیا تھا، بنی اسرائیل کو 2 حکم دیے گئے تھے کہ یہ عاجزی کے ساتھ داخل ہوں گے اور سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوں گے، اور کیا ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے، یعنی حتتن کہتے ہوئے. جبکہ بنی اسرائیل نے کیا کیا کہ انہوں نے حتتن کی بجائے کیا کہنا شروع کر دیا، ہنتتن. ہنتتن کہنا شروع کر دیا، اور ہنتتن کا مطلب ہے کہ گندم. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا حبتن فی شعرتن، یعنی گندم چاہیے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اپنے لیے بخشش کو مانگو، تو انہوں نے کیا مانگا، یعنی مذاق بنایا کہ گندم چاہیے. اور دوسری بات ان سے کہی گئی تھی کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوں، تو اس کے لیے کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونے کا حکم دیا، لیکن وہ سرینوں کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے. یعنی کیا کیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا، اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کا مذاق بنایا، بہت ہی بد اخلاقی دکھائی.
تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے ساتھ نعمتوں کا وعدہ کیا تھا جب بنی اسرائیل نے جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بدل دیا. جب بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بدل دیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی نعمتوں کو عذاب میں بدل دیا. یعنی نعمتوں کی بجائے ان کو کیا ملا؟ عذاب ملا. اور کیا عذاب تھا؟ رجز تھا. تو رجز کے بارے میں کیا ہے کہ یہ ایک ایسا عذاب ہے جس میں کہ گھن بھی آئے. اور رجز جو ہے شیطانی وسوسوں کو بھی کہا جاتا ہے. ایسے شیطانی وسوسے جن سے کہ بے چینی پیدا ہو. اور یہ کیا عذاب تھا؟ اس کے بارے میں ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے، صحیح مسلم کی ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ طاعون اسی رجز اور عذاب کا حصہ ہے جو تم سے پہلے بعض لوگوں پر نازل ہوا. تمہاری موجودگی میں کسی جگہ پر طاعون پھیل جائے تو تم وہاں سے مت نکلو، اور اگر کسی علاقے کے بارے میں تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہاں طاعون ہے تو وہاں مت جاؤ. تو اسے پتہ چلتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان پر جو ہے طاعون ہی کی بیماری جو ہے وہ آئی تھی. اور کیا تھا کہ کس لیے آئی تھی؟ اسی لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بہت ہلکا سمجھا اور ان کا مذاق بنایا. اسی طرح سورہ توبہ کی آیہ نمبر 65 اور 66 میں ہے، یہاں منافقوں سے خطاب ہے کہ ان سے پوچھیں تو کہیں گے ہم تو یوں ہی مذاق کر رہے تھے. تو پھر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہیں کیا اللہ کی آیات اور اس کا رسول ہی مذاق کے لیے رہ گیا تھا؟ اور پھر اس کے بعد سورہ توبہ ہی میں ہے کہ تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا. یعنی ایسا مذاق کرنا کس کے برابر ہے؟ بالکل اسی طرح ہے کہ جیسے انسان ایمان سے نکل جائے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے اور ان کا مذاق نہیں بنانا چاہیے. اور کیا ہے کہ شاعر اللہ کا بھی مذاق نہیں بنانا چاہیے. شاعر اللہ کیا ہے؟ ہر وہ چیز جس کو کہ دیکھ کر آپ کو اپنے رب کی یاد آئے. ہر وہ چیز جس کو دیکھ کر آپ کو اپنے رب کی یاد آ جائے وہ شاعر اللہ ہے. تو جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہی برائی جو ہے آج مسلمانوں میں بھی ہے. آج ہم بھی کیا ہے کسی کی ٹخنوں سے اوپر شلوار کو دیکھتے ہیں تو اس کا مذاق بناتے ہیں. داڑھی کا مذاق بنایا جاتا ہے، حجاب کا مذاق بنایا جاتا ہے، حور، جنت، جہنم، ان تمام چیزوں پر مذاق کیا جاتا ہے. کس طرح سے ان تمام چیزوں کے لطیفے بنائے جاتے ہیں، ان لطیفوں کو سنایا جاتا ہے اور پھر ان لطیفوں پہ ہنسا جاتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ شاعر اللہ کا مذاق بنانا ہے. اور سورہ حج میں آتا ہے کہ شاعر اللہ کی تعظیم دلوں کے تقوی میں سے ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو انسان جتنی زیادہ شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے، شاعر اللہ کا احترام کرتا ہے، شاعر اللہ کی رسپیکٹ کرتا ہے، اتنا ہی زیادہ اس کے دل میں اپنے رب کے لیے تقوی ہے. تو اگر ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں تقوی کتنا ہے تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم شاعر اللہ کی کتنی تعظیم کرتے ہیں. اس کے بعد کیا ہے؟ وَإِذْ اور جب استسقا پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا تو کہا ہم نے، اضرب مارو بِعَصَاكَ اپنی لاٹھی سے، الحجرہ پتھر پر، فَانْفَجَرَتْ پس پھوٹ بہے، مِنْہُ اس سے ہو کی ضمیر جو ہے وہ پتھر کی طرف جا رہی ہے، یعنی اس پتھر میں سے پھوٹ پڑے، اثنتا 2 عشرتا 10 یعنی 12 عینن چشمے، قد تحقیق علمہ جان لیا، کلو تمام، اناسن لوگوں نے، مشربہم پانی لینے کی جگہ اپنی، یعنی اپنے پانی لینے کی جگہ، کلو کھاؤ، وشربو اور پیو، من رزق اللہ ہی اللہ کی روزی میں سے، ولا اور نہ تعثو تباہی کرو، فی الارضی زمین میں، مفسدین مفسد بن کر. اب یہ کیا تھا کہ صحرا میں تھے، ان پر من و سلوہ جو ہے وہ اتارا گیا، اور اب ان کو جب پانی کی ضرورت پڑی تو ان کی بنی اسرائیل نے جو ہے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام سے جو ہے وہ پانی مانگا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا کہ اپنے قوم کے پانی مانگنے پر اپنے رب سے جو ہے وہ دعا مانگی، پانی کے لیے دعا مانگی. ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اپنی قوم پر انتہائی مہربان ہیں، جبکہ دوسری طرف جو ہے ان کی قوم جو ہے وہ اپنے نبی کو مسلسل ستا رہی ہے، تنگ کر رہی ہے، اور کیا ہے کہ جیسا کہ شرک میں بھی یہ مبتلا ہوئے اور انتہائی نافرمانی کے کام بھی انہوں نے کیے. اس کے باوجود جو ہے پانی مانگنے پر موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اپنے رب سے اپنی قوم کے لیے پانی مانگتے ہیں.
یہ چیز جو ہے یعنی نبیوں کا اپنی قوم کے لیے اپنے رب سے دعا کرنا، یہ نبیوں کی سنت رہی ہے. تمام نبی جو ہے وہ اپنی قوم کے لیے اپنے رب سے دعا مانگتے تھے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک بار خطبہ دے رہے تھے کہ ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، ہمارے لیے انتہائی قحط سالی کا سال ہے، ہمارے لیے دعا مانگیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے لیے دعا مانگی، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ فوراً بادل آئے، برسنا شروع ہوئے، اور اتنی بارش ہوئی کہ تقریباً 1 ہفتے تک بارش ہوتی رہی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بارشیں نہ ہو رہی ہوں، پانی نہ ملے تو دعا کرنی چاہیے. اور جیسا کہ ہم سنت سے دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کر بھی دعا کی ہے اور بغیر نماز پڑھے بھی دعا کی ہے. تو نماز استسقاء جو ہے وہ درست ہے، جائز ہے، پڑھی جا سکتی ہے. اسی طرح ایک اور روایت ہے، صحیح روایت میں ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ ایک بار وہ اپنے لوگوں کے ساتھ باہر نکلے بارش کی دعا مانگنے کے لیے. تو راستے میں دیکھا کہ چونٹی جو ہے اپنے اگلے دونوں پاؤں اٹھا کر دعا مانگ رہی تھی. تو سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ جانوروں کی زبان سمجھتے تھے، جانتے تھے. تو اس پر سلیمان علیہ السلام نے اپنے لوگوں سے کہا کہ چلو واپس چلتے ہیں، ایک دوسری مخلوق نے دعا مانگ لی ہے اور اللہ تعالیٰ اس مخلوق کی وجہ سے تم پر بھی پانی برسائے گا. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی جب اپنے رب سے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ان کو وحی کی گئی کہ آپ اپنی لاٹھی جو ہے پتھر پر ماریں. اور جب پتھر پر اس لاٹھی کو مارا گیا تو اس سے کیا ہوا کہ اس میں سے 12 چشمے جو تھے وہ بہہ گئے. فن فجرت جو ہے، فجر اس کا روٹ ورڈ ہے، فا جیم اور را، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وسیع پیمانے پر پھوٹنا، یعنی 12 چشمے جو تھے وہ ان کو دیے گئے. 12 چشمے کیوں دیے گئے؟ کیونکہ کیا تھا کہ جیسے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں سے جو جنریشن چلتی ہے وہ بنی اسرائیل کہلاتی ہے. تو 12 ٹرائبس تھے، 12 قبیلے تھے، تو 12 ہی ان کو چشمے دیے گئے. اور اس کے بعد کیا تھا کہ ہر قبیلے کو معلوم تھی اس کے پانی پینے کی جگہ، یعنی ہر قبیلہ جو تھا اسے معلوم تھا کہ یہ اس کا چشمہ ہے اور وہ وہیں سے پانی لے گا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل کو کیونکہ بہت بڑی تعداد میں تھے تو وہاں پہ ان کو جو ہے آرگنائزیشن بھی سکھائی گئی، کیونکہ اس قوم کو نکالا گیا تھا، غلامی سے نجات دی گئی تھی، اور اس قوم کو ایک بڑی ذمہ داری دینی تھی کہ یہ دین کا کام کریں گے. تو اس کام کو بھی ظاہر ٹیم ورک کی صورت میں کرنا تھا، مل جل کر کرنا تھا. تو جب انسان مل جل کر کام کرتا ہے، بہت سارے لوگ مل کر کام کرتے ہیں، تو اس کو کیا ہے کہ منظم طریقے سے کیا جائے تو ہی وہ کام جو ہے بہترین طریقے سے ہوگا. جہاں زیادہ لوگ کام کر رہے ہوں تو ضرورت کس بات کی ہوتی ہے کہ آپ آرگنائزڈ ہو کر، منظم ہو کر، ترتیب کے ساتھ کاموں کو کریں. تو یہ چیز جو ہے بنی اسرائیل کو سکھائی گئی. 12 قبیلے تھے، 12 ہی چشمے دیے گئے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن جو ہے اسی طرح ہم لوگوں کی تربیت کرتا ہے، کبھی ڈائریکٹلی اور کبھی انڈائریکٹلی جو ہے ہمیں ہمارے معاملات جو ہیں وہ سکھائے جاتے ہیں کہ ایک انسان جو ہے اس دنیا میں کیسے زندگی گزارے. اور پھر اس کے بعد یہ بھی تھا کہ جیسے ہر ایک کو معلوم تھا کہ اس کا گھاٹ کون سا ہے، اس نے کہاں سے پانی پینا ہے، تو اس سے یہ بھی تھا کہ یعنی ہر ایک کو جب ایک جگہ پہ مختلف لوگ جو ہے مل کر کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، ہر ایک انسان کو اس کی ذمہ داری، اس کی رسپانسبلٹی، اس کی ڈیوٹیز بتا دی جاتی ہیں. تو اس کے بعد کیا ہونا چاہیے کہ ہر کوئی اپنے کام سے کام رکھے، ایک دوسرے کے کام میں انٹرفیئر نہ کرے. تو اس کے بعد کیا تھا کہ کلو وشربو، تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ کھاؤ اور پیو. اس سے پہلے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے ان کو حکم دیا گیا کہ کلو وشربو، پھر کہا گیا کلو من الطیبات، اور پھر اس سے پہلے کہا گیا کہ فکلوا منہا حیث شئتم رغدن. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی نعمتیں پیدا کی ہیں وہ تمام انسان کے استعمال کرنے کے لیے پیدا کی گئی ہیں کہ انسان ان نعمتوں سے فائدہ اٹھائے، ان نعمتوں سے منہ نہ موڑے. کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ سم ٹائمز انسان سوچتا ہے کہ اچھا اب میں چونکہ دین پڑھ رہا ہوں، دین پہ آ گیا ہوں، تو شاید مجھے اب ان نعمتوں کو استعمال نہیں کرنا، جبکہ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں جو ہیں انسان کے استعمال ہی کے لیے پیدا کی گئی ہیں کہ انسان جو ہے ان نعمتوں سے فائدہ اٹھائے. لیکن شرط یہ ہے کہ ان نعمتوں کا درست استعمال ہو، ان نعمتوں کو ضائع نہ کیا جائے اور ان میں اسراف نہ کیا جائے، نہ ہی ان میں بہت کنجوسی کی جائے. جیسے اگر کھانے کی بات ہے تو اوور ایٹنگ نہیں ہونی چاہیے، یا ڈائٹنگ کے نام پر انسان نعمتوں سے اپنے آپ کو نہ روک لے، بلکہ کیا ہے کہ ہیلدی کھانا کھائے، اچھا کھانا کھائے اور اپنی جسم کی ضرورت کے مطابق کھائے. اور پھر اس کے بعد ان سے کہا گیا کہ زمین میں جو ہے مفسد بن کر فساد نہ کرو.
تو کیا ہے کہ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں اس میں فساد کی بات ہوئی ہے کہ زمین میں مفسد بن کر فساد نہ کرو. تعصب جو ہے یعنی ایسی تباہی ہوتی ہے جو کہ وسیع پیمانے پر ہو، بڑے لیول پر ہو. تو مفسد کون ہوتا ہے؟ مفسد وہ انسان ہوتا ہے جو کہ فساد کرتا ہے. تو اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ مصلح. یعنی اصلاح کرنے والا کون ہوتا ہے؟ مصلح ہوتا ہے. تو سب سے پہلے ہم مصلح کی خوبیاں دیکھتے ہیں کہ ایک انسان جو کہ اصلاح کرنے والا ہے، جس کو کہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ زمین کی اصلاح کرنے والا ہے، مصلح ہے، تو اس کی خوبیاں کیا ہوتی ہیں؟ سب سے پہلی خوبی یہ ہے کہ جب مصلح کو یعنی اصلاح کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ملتی ہیں تو وہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے. شکر کس طرح سے ادا کرتا ہے؟ دل سے ادا کرتا ہے، زبان سے ادا کرتا ہے، اور اپنے عمل سے ادا کرتا ہے. عمل کس طرح سے؟ کہ ان نعمتوں کا درست استعمال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں استعمال کرتا ہے. دوسری خوبی اس کی کیا ہے کہ جب نعمت میں کوئی کمی واقع ہوتی ہے، خدا نخواستہ اس سے کوئی نعمت لے لی جاتی ہے، تو اس پر وہ صبر دکھاتا ہے، گلے شکوے نہیں کرتا. تیسری خوبی اس کی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جتنی نعمتوں سے نواز رکھا ہوتا ہے، اس پر اس کا دل جو ہے وہ مطمئن ہوتا ہے، ہوس اور لالچ نہیں ہوتی. اور چوتھی خوبی اس میں کیا ہے کہ جب نعمتیں ملتی ہیں تو اس پر وہ تکبر نہیں کرتا، بلکہ کیا کرتا ہے؟ عاجزی اور انکساری اختیار کرتا ہے. جبکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ مفسد یعنی فساد کرنے والے کی خوبیاں کیا ہیں. مفسد کیا کرتا ہے کہ جب اس کو نعمتیں ملتی ہیں تو نعمتوں کو استعمال کرتا ہے، لیکن اس کا شکر ادا نہیں کرتا. اور کس طرح سے ناشکری کرتا ہے؟ سب سے پہلے یہ کہ ان نعمتوں کو ضائع کرتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ ان نعمتوں کو جو ہے صحیح سے درست استعمال نہیں کرتا. تو نعمتوں کا غلط استعمال کرنا بھی ناشکری ہی میں آتا ہے. کس طرح سے؟ جیسے کہ زبان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے جو کہ اس نے اپنے بندے کو عطا کر رکھی ہے. تو مفسد انسان جو ہے، جو فساد کرنے والا انسان ہے، وہ اس زبان کا غلط استعمال کرتا ہے. کیا غلط استعمال کرتا ہے؟ کہ اس زبان سے اپنے رب کو یاد نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے اس کو زبان دی کہ اس زبان سے اپنے رب کا ذکر کرے. اس زبان سے وہ اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا، بلکہ اس سے کیا کرتا ہے کہ بلکہ اس زبان سے کیا کرتا ہے کہ غیبت کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، چغل خوری کرتا ہے، اور ان سے ایسے الفاظ نکالتا ہے جو کہ دوسروں کو تکلیف دیں. تو اس زبان کا جو ہے انسان غلط استعمال کرتا ہے. جب وہ اس طرح سے کرے گا، اس سے جھوٹ بولے گا اور چغل خوری کرے گا، اور اس کے علاوہ ایسے الفاظ نکالے گا جس سے کہ لوگوں کو تکلیف ملے، تو کیا ہے؟ یہ زمین میں فساد ہوگا. دوسری خوبی مفسد کی کیا ہے کہ حرص اور لالچ کرتا ہے. یعنی جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو دے رکھا ہوتا ہے، اس پر اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا. اور جب حرص اور لالچ ہوتی ہے تو اس سے بھی زمین میں فساد ہوتا ہے. کیا فساد ہوتا ہے؟ کہ جب انسان لالچی بن جاتا ہے تو جائز اور ناجائز کی تمیز جو ہے وہ بھول جاتا ہے. تیسرا فساد کیا کرتا ہے؟ مفسد کیا کرتا ہے کہ دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر حسد کرتا ہے. حسد کیا ہے؟ حسد اٹسیلف جو ہے وہ انسان کی اپنی نیکیوں کو جو ہے ایسے کھا جاتی ہے جیسے کہ آگ سوکھی لکڑیوں کو. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ حسد کے جذبات جب انسان کے دل میں آتے ہیں تو اس حسد میں پھر انسان بہت آگے تک چلا جاتا ہے. چھوٹی سی بات سے حسد شروع ہوتا ہے، لیکن بڑھتے بڑھتے کیا ہوتا ہے کہ بہت دور تک چلا جاتا ہے، اور وہ جس سے حسد کرتا ہے اس کو نقصان دینے کے لیے پھر وہ کسی بھی حد تک رکتا نہیں ہے، بہت آگے چلا جاتا ہے. اس کے خلاف پلاٹنگ کرے گا اور ڈیفرنٹ طریقوں سے جو ہے اس کو نقصان دینے کی کوشش کرے گا. تو یہ بھی زمین میں فساد ہے. چوتھی بات مفسد کیا کرتا ہے کہ نعمتوں کو پا کر تکبر کرتا ہے. یعنی تکبر سے مراد کے فخر اور غرور کرتا ہے. اور جب انسان میں فخر اور غرور آ جاتا ہے، بہت نعمتیں اس کو ملتی ہیں، تو سب سے پہلا کام وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے رب سے ہی غافل ہو جاتا ہے. حقوق اللہ میں جو ہے وہ کمی ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد حقوق العباد کو بھی ادا کرنے سے وہ انکار کر دیتا ہے، کیونکہ تکبر میں وہ دوسروں کو پھر کچھ نہیں سمجھتا، اپنے سے کمتر سمجھتا ہے، تو دوسروں کے جو حق بنتے ہیں ان کو وہ ادا نہیں کر پاتا.
تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انشاءاللہ ہم نے بھی ان تمام باتوں میں اپنا جائزہ لینا ہے. اور ویسے تو اگر ہم دیکھیں کہ اچھا لوگ زمین میں فساد کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ نہیں، ہم تو شاید ان لوگوں میں نہیں آتے. فساد تو شاید صرف یہی ہے کہ چوری چکاری کی جائے، قتل و غارت کی جائے، لڑائی بھڑائی کی جائے. جبکہ ہم نے دیکھا کہ فساد صرف یہ نہیں ہے، بلکہ فساد یہ بھی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے نعمتیں لے، اللہ تعالیٰ اس کو نعمتوں سے نوازے اور ان کا وہ غلط استعمال کرے، حرص اور لالچ کرے، حسد کرے اور نعمتوں کو پا کر تکبر کرے. تو یہ تمام چیزیں زمین کے فساد ہی میں شامل ہیں. تو انشاءاللہ ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے اور ایک مصلح کی، اصلاح کرنے والے کی خوبیوں کو ہم نے اپنانا ہے. یعنی زمین پر ہم اس طرح سے رہیں کہ ہمارا شمار جو ہے ان لوگوں میں ہو جو کہ زمین کی اصلاح کرنے والے ہیں، نہ کہ ان لوگوں میں ہمارا نام جائے جو کہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. تو انشاءاللہ اگر کوئی کمی ہے تو اس کو ہم ضرور دور کرنے کی کوشش کریں گے. آپ لوگوں میں سے کسی کا مائک پلیز میوٹ نہیں ہے، اس کو میوٹ کر دیں. جی جزاک اللہ خیر. اس کے بعد کیا ہے؟ وَإِذْ اور جب تم نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن ہرگز نہیں، نصبرا ہم صبر کریں گے، علی پر، طعام کھانے، واحدن ایک، فدعو پس دعا کرو، لنا ہمارے لیے، ربکا اپنے رب سے، یخرج وہ نکالے، لنا ہمارے لیے، مما اس میں سے جو تم بتو اگاتی ہے، الارض زمین، من بقلہا اس کے ساگ سے، بقلہا جو سبزی کو کہہ سکتے ہیں، ایسی سبزی جس کا کہ یعنی جو زمین پر پھیلتی ہو، تنا نہ ہو اس کا، وقصائہا اور ترکاری اس کی یا کوکمبر اس کا، وفومہا اور گھیوں. یہاں پہ فومہا جو ہے، فوم جو ہے لہسن کو بھی کہتے ہیں اور گھیوں کو بھی کہتے ہیں، وفومہا گھیوں اس کے، وعدسہا اور مسور اس کے، وبصلہا اور پیاز اس کے. اب بنی اسرائیل کو کیا تھا کہ نکالا گیا وہاں سے، مصر سے نکالا گیا اور ان پر من و سلوہ اتارا گیا. اب اللہ تعالیٰ کے اس احسان کے بدلے اس قوم کا کیا رویہ تھا کہ انہوں نے اپنے رسول موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم جو ہے ایک ہی کھانے پر جو ہے صبر نہیں کر سکتے. یعنی ایک ہی کھانا کھا کھا کر ہم تنگ آ چکے ہیں، ہم سے ایک ہی کھانا جو ہے وہ نہیں کھایا جاتا. یا دوسرا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ مساوات ہے، یعنی سب کے لیے ایک ہی کھانا ہے، سٹیٹس کا کوئی ڈیفرنس نہیں ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے کچھ اور کھانا آئے اور کچھ لوگوں کے لیے کچھ اور کھانا آئے. سب کے لیے ایک ہی جیسا کھانا کیوں ہے؟ دونوں باتیں ہیں، ایک ہی کھانا کھا کھا کر تنگ آ چکے ہیں، یا پھر یہ کہ مساوات کیوں ہے. تو اس پر یہ اپنے موسیٰ سے اپنے رسول سے جو ہے، موسیٰ علیہ السلام سے جو ہے وہ شکوہ کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں کہ ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے. اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ان کو کیا چاہیے کہ ہمیں تو جو ہے ساگ چاہیے، سبزی چاہیے اور گندم چاہیے، لہسن چاہیے اور پیاز چاہیے. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اعلیٰ نعمت ان کو مل رہی تھی، من و سلوہ مل رہا تھا، وہ ان کو نہیں چاہیے، بلکہ کیا چاہیے؟ ان کو لہسن پیاز چاہیے. تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ یعنی بنی اسرائیل کا جو ایک رویہ نظر آ رہا ہے کہ ان کو ہر چیز بدلنے کی عادت ہے. پہلے انہوں نے حتتن کو بدل دیا، حتتن کو کیا بدل دیا؟ ہنتتن بدل دیا. اب ان کو کھانا مل رہا ہے تو ایک ہی کھانے سے یہ اکتا چکے ہیں، صبر نہیں دکھا رہے، قناعت نہیں دکھا رہے، بلکہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو کچھ اور چاہیے. اور اس قوم کا ناشکرہ پن بھی نظر آتا ہے. اور اسے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے ایک اعلیٰ مقصد کے لیے وہاں سے نکالا تھا. اس قوم کو چنا گیا تھا، ایک اعلیٰ مقصد ان کو دینا تھا. تورات ان کو ملنی تھی، تورات کا علم انہوں نے لینا تھا، اس کو سیکھنا تھا، اس پر عمل کرنا تھا اور اس کے بعد اس علم کو دوسروں تک پہنچانا تھا. یہ ایک اعلیٰ مقصد تھا اس قوم کو، جس مقصد کے لیے نکالا گیا تھا. لیکن کیا ہے کہ ایک عرصے تک یہ قوم جو تھی غلامی میں رہی تھی، ان کے دلوں میں بھی تنگی آ چکی تھی اور ان کے ذہن بھی غلامی میں رہنے کی وجہ سے کسی اعلیٰ مقصد کو سوچ ہی نہیں تھے پا رہے، بلکہ ان کی سوچ جو تھی وہ اس قدر لمیٹڈ ہو چکی تھی کہ ان کا دھیان جو تھا وہ سارے کا سارا چھوٹی چھوٹی چیزوں میں تھا. یعنی کھانے پکانے اور کھانے کی طرف سارا دھیان تھا، جو ان
جو اعلیٰ نسب العین تھا اس کے لیے یہ فوکس نہیں تھے، اس کے بارے میں نہیں سوچ رہے تھے کہ اب ہمیں اس کے لیے کیا پلان کرنا ہے، ان کو آگے فلسطین میں جانا تھا، اس کے بارے میں نہیں سوچ رہے، بلکہ کیا ہے کھانے پینے کے معاملات کی طرف ان کا سارا دھیان ہے۔ تو ایسا انسان کیوں کرتا ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتیں انسان کے لیے کب بہت زیادہ اہم بن جاتی ہیں جب اس انسان کی زندگی میں کوئی اہم مقصد نہیں ہوتا۔ کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہم عام زندگی سے مثال لیتے ہیں کہ کوئی ایسا دن ہو جس دن کہ ہمیں کوئی اہم کام نہ ہو، ہمارے سامنے کوئی ٹارگٹ نہ ہو، کوئی گول نہ ہو، تو اس دن ہمارا دھیان جو ہے وہ کس طرف رہتا ہے کہ سارے کا سارا ٹائم ہم یہ سوچتے ہیں کہ آج ہم کیا پکائیں، کچھ اچھا سا پکائیں، کچھ ڈفرینٹ سا پکائیں، کچھ اچھا سا ہونا چاہیے۔ اگر یہ نہ ہو تو فارغ بیٹھے ہیں تو دھیان کس طرف جاتا ہے؟ کھانے کی طرف۔ اچھا آپ یہ کھا لیں تو اچھا وہ کھا لیں، کیونکہ کوئی اہم کام ہوتا نہیں ہے کرنے کو۔ لیکن جس دن ہمارے سامنے کوئی بہت اہم ٹارگٹ ہوتا ہے، کوئی بہت اہم گول ہوتا ہے جس کو کہ ہم نے اچیو کرنا ہوتا ہے، جو ہمارے نزدیک بہت اہم ہوتا ہے، اس دن کیا ہوتا ہے؟ اس دن ہم یہ سوچتے ہیں کہ اچھا پکانے کے لیے بھی کچھ ایسا ہو جو کہ جھٹ پٹ سے بن جائے، اور اس اہم کام میں ہم اس قدر مشغول ہو جاتے ہیں اس کو مکمل کرنے کے لیے کہ ہم کھانا بھی بھول جاتے ہیں۔ یا پھر کیا ہوتا ہے کہ یاد بھی آئے تو کیا ہے کہ ہم اس چیز کو اگنور کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے جو کام ہے یہ زیادہ اہم ہے، کھانا جو ہے اس کے سامنے غیر اہم بن جاتا ہے۔ تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان جو ہے اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی اہم مقصد جو ہے وہ ضرور بنائے، اور خاص طور پر مسلمان جو ہے اس کی زندگی میں ایک اہم مقصد ضرور ہونا چاہیے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بھی امت مسلمہ کو ایک اہم مقصد دے رکھا ہے۔ ہم میں سے ہر مسلمان کی زندگی کا ایک مقصد ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں دیا گیا ہے۔ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ امت جو ہے، یہ بہترین امت جو ہے لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، جو کہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے گی اور برائی سے منع کرے گی۔ تو انشاءاللہ ہم نے بھی اس چیز پر فوکسڈ ہونا ہے کہ ہم نے بے مقصد اپنی زندگی کو نہیں گزارنا۔ ہم نے اس بات پہ ضرور سوچنا ہے کہ آخر مجھے یہ زندگی دی گئی ہے، اتنی بڑی نعمت دی گئی ہے، اتنی بڑی نعمت دی گئی ہے، تو یہ کس لیے دی گئی ہے؟ کیا یوں ہی کہ میں بلا مقصد یہ یوں ہی زندگی گزار کر چلی جاؤں، یا مجھے کوئی اہم کام اس زندگی میں کرنا ہے؟ تو بنی اسرائیل کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بھی اپنے کام کی طرف فوکس نہیں تھے، اور اس کی وجہ ہمیں کیا نظر آتی ہے کہ اس قوم میں استقامت نہیں ہے، پرعزم قوم نہیں ہے، استقامت نہیں ہے اور فوکس نہیں ہے، اور دوسری بات کیا نظر آ رہی ہے کہ صبر نہیں ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کامیابی کے ٹولز ہیں۔ اگر کوئی انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلی جو اس کو سب سے پہلا ٹول، جو سب سے پہلی خوبی اس کے اندر ہونی چاہیے وہ کیا ہے کہ اس کو پرعزم ہونا چاہیے۔ دوسری بات کیا ہے کہ وہ فوکسڈ ہو، بالکل فوکسڈ ہو اپنے کام پر، ادھر ادھر جو ہے وہ اس کا دھیان نہ جائے۔ اور تیسری بات کیا ہے کہ اس میں صبر ہو۔ صبر کیا ہو کہ اپنے آپ کو روک لے۔ اور تیسری بات کیا ہے کہ استقامت ہو، یعنی جب انسان جو ہے پرعزم ہوتا ہے، صبر کرتا ہے، فوکسڈ ہوتا ہے اور اپنے کام پر استقامت کے ساتھ ڈٹ جاتا ہے تو وہ انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک قوم بھی تبھی کامیاب ہو سکتی ہے جب وہ پرعزم ہو، اس میں صبر ہو، استقامت ہو اور فوکسڈ ہو۔ اور ان تمام چیزوں کی کمی جو ہے بنی اسرائیل میں ہمیں نظر آتی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں فوکس نہیں ہیں، پرعزم نہیں ہیں، بار بار جو ہے گیو اپ کرتے ہیں اور کسی ایک بات پر صبر نہیں کرتے۔ جبکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام جو ہیں ان کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ انتہائی پرعزم تھے، صبر والے تھے، استقامت والے تھے اور فوکس تھے۔ کیا تھا کہ ایک بار وہ ایمان لے آئے اور اس کے بعد انہوں نے پرعزم ہو گئے اپنے رسول کے ساتھ، ان کی مدد کے لیے، اپنے دین کے لیے پرعزم ہو گئے۔ تو کس طرح سے اتنی مشکلات آئیں لیکن اس کے باوجود انہوں نے صبر کیا اور استقامت کے ساتھ اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے رہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کی بھی کامیابی دی اور دنیا کی بھی کامیابی دی۔ تو دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ بنی اسرائیل جو ہیں ان میں یہ کمی نظر آ رہی ہے، کیونکہ کیا ہوا اس کے بعد قالا کہا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے، اتستبدلون کیا تم تبدیل کرنا چاہتے ہو، الذی اس چیز کو جو ہوا وہ ادنا ہے یا حقیر ہے، بالذی بدلے اس کے جو ہوا وہ خیرن بہتر ہے۔ اہبتو
اچھا، اس میں جو ہے جب انہوں نے اپنے رسول موسیٰ علیہ السلام سے یہ فرمائش کی کہ ان کو تو جو ہے کھیتی باڑی کرنی ہے، ان کو من و سلوہ نہیں چاہیے، اور اعلیٰ مقصد کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور اس طرح کی چیزیں مانگ رہے ہیں، تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم جو ہے ایک اعلیٰ چیز کے بدلے کیا مانگ رہے ہو؟ ادنا چیز۔ ادنا کیا ہے؟ دنف سے ہے، دال نون اور واو اس کا روٹ ورڈ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے قریب اور جلد مل جانے والی چیز۔ حقیر بھی اسی کا معنی ہے اور دنیا بھی اسی سے ہے۔ دنیا بھی کیا ہوتی ہے؟ قریب ہے، جلد مل جاتی ہے اور حقیر ہے۔ تو یہ لوگ بھی کیا تھے کہ ایک اعلیٰ چیز جو ان کو مل رہی تھی، من و سلوہ اتر رہا تھا، اس کی بجائے انہوں نے کیا چیز پسند کی؟ لہسن پیاز کو پسند کیا، حقیر چیز کو اپنے لیے پسند کیا۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اس قوم کو ایک اعلیٰ مقصد کے لیے چنا گیا۔ اگر یہ اپنے اس مقصد کو، اس اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے تو اللہ تعالیٰ کا ان سے وعدہ تھا کہ ان کو دنیا میں بھی نعمتوں سے نوازا جاتا اور آخرت میں بھی ان کا بھرپور ان کو اجر ملتا۔ تو اس اعلیٰ چیز کو، اس اعلیٰ اجر کو چھوڑ کے یہ اپنے لیے کس کام کو پسند کر رہے ہیں کہ ہم نے فارمنگ کرنی ہے، ہم نے کھیتی باڑی کرنی ہے، ہم نے سبزی اگانی ہے، لہسن پیاز ہمیں چاہیے۔ اس کے بعد کیا تھا کہ جب انہوں نے یہ فرمائش کی تو اس کے بعد ان سے کہا گیا کہ احبتو، اتر جاؤ، مصرن، کسی شہر میں۔ یہاں مصرن جو ہے اس سے مراد کوئی سا بھی شہر ہے۔ مصر جو ہے وہ مصر نہیں ہے جس سے کہ ان کو نکالا گیا تھا، بلکہ کوئی سا بھی شہر۔ فَإِنَّ، تو بے شک، لَكُمْ، تمہارے لیے، ماں، وہ جو، سألتم، تم نے مانگا۔ پھر ان سے کہا گیا کہ یہ تمام چیزیں ہی اگر تمہیں چاہیے تو جاؤ کسی بھی شہر میں چلے جاؤ، وہاں تمہیں یہ سب کچھ مل جائے گا۔ لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ وَضُرِبَتْ، اور مسلط کر دی گئی، علیہم، ان پر، الذلۃ، ذلت، والمسکنۃ، اور محتاجی، وباؤ، وہ گھر گئے، بغضبٍ، غضب میں، من اللہ، اللہ کی طرف سے۔ ذالک، یہ، بِأَنَّهُمْ، اس لیے کہ وہ، کانو، تھے وہ، یکفرون، کفر کرتے، بِآیاتِ اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات سے، وَيَقْتُلُونَ، اور قتل کرتے تھے، النبیین، نبیوں کا، بغیر الحق، کی ناحق۔ ذالک، یہ، بما، اس لیے کہ، عصوا، انہوں نے نافرمانی کی، وکانو، اور تھے، یعتدون، حد سے نکلتے۔ اب کیا تھا کہ انہوں نے اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنا پسند کیا، اعلیٰ کو چھوڑ کر، آخرت کو چھوڑ کر انہوں نے اپنے لیے دنیا پسند کی، تو اس کے لیے پھر کیا ہوا کہ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، تو ان پر ذلت مسلط کر دی گئی، ان کو مسکنت ملی اور اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے مسلمانوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ آج مسلمان بھی جو ہے وہ اپنی ذمہ داری سے غافل ہیں، اپنی ذمہ داری سے غافل ہے۔ کیوں غافل ہے؟ کیونکہ اس نے اعلیٰ چیز کو چھوڑ کر اپنے لیے حقیر کو پسند کر لیا ہے۔ حقیر کیا ہے کہ وہ مسلمان جو ہیں صرف اور صرف دنیا کو پانے کے لیے اپنے آپ کو کھپا رہے ہیں، جبکہ اعلیٰ مقصد کو وہ پیچھے ڈال چکے ہیں۔ تو جس طرح ان کو ذلت ملی، ان پر ذلت کو مار دیا گیا، مسکنت ان کو ملی اور اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا، تو آج یہ چیز ہم مسلمانوں میں بھی دیکھتے ہیں کہ جب مسلمانوں نے بھی اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنا کو پسند کیا، ادنا کے لیے ساری محنت اور کوشش کی، تو اس کے نتیجے میں آج کا مسلمان بھی کیا ہو رہا ہے؟ ذلیل ہو رہا ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جبکہ آج مسلمانوں سے اگر کہا جاتا ہے کہ وہ دین کی طرف آئیں، اس دین کو سمجھیں، اس دین پر عمل کریں اور پھر اس دین کو دوسروں تک پہنچائیں، تو مسلمانوں کے پاس وقت نہیں ہے۔ کیوں وقت نہیں ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس بھی وہی 24 گھنٹے ہیں جو کہ صحابہ کرام کے پاس تھے، لیکن انہوں نے اسی وقت کو بہترین استعمال کیا اور اپنی زندگی میں سے غیر اہم کاموں کو نکال دیا، صرف اہم کام کے لیے اپنے وقت کو جو ہے وہ استعمال کیا، جبکہ آج ہم نے غیر اہم کاموں کو بہت اہمیت دے رکھی ہے اور اہم کام کو ہم نے پیچھے ڈال دیا ہے، جس کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ اہم کام کے لیے وقت نہیں بچتا۔
تو بنی اسرائیل کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو ذلت ملی، مسکنت ملی، اور اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر نازل ہوا. اور اس کی وجہ کیا بتائی جا رہی ہے؟ سب سے پہلی وجہ جو اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوا. حالانکہ یہ قوم، اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی تھی، اس قوم کو چنا گیا تھا، اس قوم پر اس قدر اللہ تعالیٰ کے احسانات تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی چنی ہوئی قوم پر ذلت جو ہے وہ کیوں مسلط کی؟ اپنی چنی ہوئی قوم پر اللہ تعالیٰ نے مسکنت کیوں دی؟ اپنی چنی ہوئی قوم پر اللہ تعالیٰ ہی کا غضب کیوں نازل ہوا؟ اس کی وجہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا تھا؟ کانو یکفرون بآیات اللہ، کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کرتے تھے. یعنی ذلت ان کو کیوں ملی؟ ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے. ان کا اپنا عمل تھا جس کی وجہ سے ان کو ذلت دی گئی. اللہ تعالیٰ نے تو اس قوم کو فضیلت دی تھی، لیکن ذلت انہوں نے خود اپنے لیے لی. کس طرح سے ملی؟ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کیا، اس پر عمل نہیں کیا. اور اسی چیز میں ہم اپنے آپ کو بھی دیکھیں گے کہ آج ہم میں بھی ذلت مل رہی ہے، اور اس کی وجہ بھی کیا نظر آتی ہے کہ آج ہم بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں لیتے. آج ہم بھی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق جو ہے وہ اپنی زندگی کو نہیں گزارتے، بلکہ کیا ہے کہ اپنی پسند سے، اپنی مرضی سے، اپنی خواہشات کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزارتے ہیں. ہم بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کرتے ہیں. دوسری وجہ جو بنی اسرائیل کی بتائی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ نبیوں کا ناحق قتل کرتے تھے. اور پھر کیا تھا کہ نافرمانی کرتے تھے، اور نافرمانی بھی کیسی کہ حدوں سے نکلتے تھے. بنی اسرائیل نے جو ہے نبیوں کا قتل کیا. حضرت زکریا علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا، یحییٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر اٹھا لیا تھا، اور نافرمانیوں میں بھی یہ حد سے نکلے ہوئے تھے. ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب میں وہ شخص ہوگا جس کو کسی نبی نے قتل کیا اور جس نے کسی نبی کو قتل کیا. تو اس طرح سے بنی اسرائیل کو جو ہے وہ ذلت ملی، مسکنت ملی، اللہ تعالیٰ کا غضب ملا. کیوں ملا؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق انہوں نے زندگی نہیں گزاری، اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کیا، نبیوں کا قتل کرتے تھے اور نافرمانی کرتے تھے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت جو تھی وہ مسلط کی. کس طرح سے کی؟ ان کی تھوڑی سی ہسٹری ہے جیوش کی، جو کہ میں بھی آپ کو بتاتی ہوں. تھوڑا سا ٹائم ہو سکتا ہے کہ ہمارا 5-10 منٹ جو ہے کلاس میں تھوڑا سا اوپر ہو جائے، کیونکہ انشاءاللہ اس کو ہم آج ہی ختم کریں گے. تو دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی یہ بات جو ہے ان پر ثابت ہوئی، کس طرح سے بنی اسرائیل جو ہے مختلف ادوار میں ان پر ذلت اور مسکنت جو ہے وہ مسلط کی گئی. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی تاریخ جو ہے بنی اسرائیل سے یعنی ابراہیم علیہ السلام سے جو ہے وہ شروع ہوتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام ہیں. آپ میں سے پلیز کسی کا مائک جو ہے وہ میوٹ نہیں ہے، اگر آپ اس کو میوٹ کر لیں، کیونکہ شور آ رہا ہے نا ادھر سے. آئی ڈونٹ نو کس کا مائک جو ہے وہ میوٹ نہیں ہے. جی تو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام ہیں، آگے سے ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام ہیں. یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہیں، اور ان میں یوسف علیہ السلام بھی ہیں. 12 بیٹوں سے بنی اسرائیل جو ہے انہی کو کہا جاتا ہے. بیسیکلی یہ لوگ فلسطین کے رہنے والے تھے، لیکن یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے یہ لوگ مصر پہنچے. مصر میں یوسف علیہ السلام جو ہے ایک اعلیٰ عہدے پر فائز تھے. تقریباً 100 سال جو ہے ان کا انتہائی عروج کا دور تھا. اس کے بعد یہ لوگ کیا تھا کہ فرعون کی غلامی میں آ گئے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ اپنی کتاب سے دور ہو گئے، اللہ تعالیٰ کو انہوں نے بھلا دیا، نافرمان ہو گئے، جس کی وجہ سے ان پر جو ہے آزمائش آئی. پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا گیا اور ان کو فرعون سے نجات ملی. پھر اس کے بعد یہ فلسطین انہوں نے فتح کیا، فلسطین آ گئے. اس کے بعد داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا دور آتا ہے، جو کہ خوب عروج کا دور ہے. سلیمان علیہ السلام نے جو ہے ہیکل سلیمانی یروشلم فلسطین میں تعمیر کیا، وہاں تورات کی تختیاں رکھوائیں.
اور خوب ان کے قدم جو تھے وہاں پہ جم گئے. اور کیا تھا کہ وہاں ہیکل سلیمانی ان کی عبادت گاہ ہے جو کہ وہاں پہ تعمیر کروائی گئی تھی. وہاں پہ تورات رکھی گئی، ارد گرد سے لوگ آتے اور تورات پڑھتے. تو کیا تھا کہ یہ دور بھی ان کا جو تھا عروج کا دور تھا، تقریباً 100 سال کا تھا. اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ آپس میں ان کے اختلافات ہوئے، آپس ہی میں جو ہے یہ لوگ ان کی فرقہ بندیاں ہو گئیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے، شرک کرنا شروع ہو گئے، بدعتیں آ گئیں، اختلافات ہو گئے ان کے آپس میں. اور بالکل اسی طرح کی سچویشن جو ہے امیجن کر لیں جیسا کہ آج مسلمان جو ہیں وہ کس طرح سے آپس میں ایک دوسرے کے ان کے اختلافات ہیں. جب ان کے اختلافات ہوئے تو ان کی 2 ریاستیں بن گئیں. اسرائیل ایک ریاست تھی، 1 سے 2 ریاستیں بن گئیں، ایک شمالی اور ایک جنوبی. شمالی ریاست کا نام جو تھا وہ اسرائیل تھا اور جنوبی کا نام جوڈا تھا. جب یہ لوگ بٹ گئے تو دوسری قوموں کو موقع ملا اور انہوں نے ان پر حملہ کیا. تو 8 BC میں ان پر پہلا حملہ ہوا آشوریوں کی طرف سے. تو تب کیا تھا کہ جنوبی ریاست جس میں کہ ہیکل سلیمانی تھا، تورات تھا، وہ اس حملے میں محفوظ رہی. لیکن پھر بھی کیا تھا کہ انہوں نے توبہ استغفار نہ کی، اپنی اصلاح نہ کی. اس حملے سے بھی انہوں نے سبق نہیں سیکھا کہ ایک ریاست جو تھی اس پر جو ہے وہ حملہ ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی یہ لوگ اپنی نافرمانیوں سے باز نہیں آئے. تو کیا ہوا کہ تقریباً 200 سال کے بعد ان پر ایک اور حملہ ہوا عراقیوں کی طرف سے. اب اس حملے میں ان کے ہیکل سلیمانی کو، ان کی عبادت گاہ کو جو ہے وہ تباہ کر دیا گیا اور اس میں پڑی تمام چیزوں کو کھیڑ دیا گیا. کتابیں جو تھیں جلا دی گئیں، تورات کو جو ہے وہ ختم کر دیا گیا. یعنی امیجن کر لیں بالکل اس طرح سے ہے کہ جیسے آج ہمارے لیے ہماری عبادت گاہیں جو ہیں وہ کس قدر قابل احترام ہیں اور ہمارے لیے کس قدر امپورٹنٹ ہیں. اور یہ کتاب تورات بالکل اسی طرح سے ہے جیسے کہ آج ہمارے لیے قرآن پاک ہے. تو ان کی عبادت گاہ ہیکل سلیمانی ختم کر دیا گیا، تورات ختم کر دی گئی. اور کیا تھا کہ تورات کو پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، ان کو غلام بنایا گیا، خوب ان کی ذلت ہوئی. اور اب نہ ان کے پاس کتاب تھی، نہ ہی کوئی عبادت گاہ تھی. پھر بھی اس کے بعد کیا ہوا کہ ایران کی حکومت نے ان سے یعنی ان سے اپنے مفاد لینے کے لیے، اپنے مفاد کی خاطر جو ہے ان کی عراقیوں کے خلاف جو ہے وہ مدد کی اور اس طرح یہ آزاد ہو گئے. ان کو اسرائیل جو تھا وہ پھر سے مل گیا. پھر انہوں نے ہیکل سلیمانی جو کہ تباہ کر دیا گیا تھا اس کو دوبارہ سے تعمیر کیا. اور اسی دوران جو ہے عزیر علیہ السلام جو کہ نبی ہیں وہ مبعوث ہوئے اور انہوں نے حافظے کی بنیاد پر جو ہے تورات کو دوبارہ لکھا. تورات جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی وہ ختم ہو چکی تھی اور اس کو دوبارہ لکھا گیا. عزیر علیہ السلام نے اپنے حافظے کی بنیاد پر لکھا اور یہ کام جو تھا تقریباً 800 سال کے بعد ہوا. تو ابھی بھی کیا تھا کہ ان لوگوں کو ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، ابھی بھی جو ان کے علماء کا آپس میں بگاڑ تھا وہ ختم نہیں ہو رہا تھا. یعنی کوئی بھی نہ عوام اپنے آپ کو صحیح کرنے کے موڈ میں تھی اور نہ ہی علماء جو تھے وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار میں تھے. بالکل اسی طرح جیسا کہ آج کا مسلمان اگر انڈیویجلی دیکھا جائے، نہ تو عوام اپنے آپ اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار ہے اور نہ ہی علماء. اب ان کے علماء نے بھی کیا کیا کہ دین میں نئی نئی چیزیں شامل کر دیں، اپنی پسند سے دین بنا لیا. جگہ جگہ جو ہے وہ سینیگاگ بنا دیے اور جہاں پر 12 ایڈلٹس ہوتے وہاں پہ تورات کا نسخہ رکھ دیا جاتا. اب اس کام پر تو یہ بہت فوکس تھے کہ سینیگاگ بنائے جائیں، تورات کے نسخے رکھوائے جائیں، لیکن عمل اور علم اور عمل ان دونوں میں یہ پیچھے تھے. یعنی اسی طرح سے ہے کہ ان کی جہالت جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی تھی. اس کی مثال اس طرح سے سمجھ لیں کہ جیسے کہ آج ہمارے پاس مسجدیں بہت مسجدیں ہیں لیکن نمازی نہیں ہیں. ہمارے پاس قرآن کے نسخے بہت زیادہ ہیں لیکن ہمارے پاس علم اور عمل نہیں ہے، ہماری جہالت وہیں کی وہیں ہے. تو اسی طرح ان کے پاس بھی یعنی ان کی توجہ بھی جو تھی وہ ساری کس طرف تھی؟ سینیگاگ بنانے پر اور تورات کے نسخوں پر. جو اصل کام تھا کہ اس تورات کو وہ سمجھتے، اس کا علم لیتے، اس پر عمل کرتے اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچاتے. اس سے یہ غافل ہی رہے، اپنی جہالت کو انہوں نے ختم نہیں کیا، جیسا کہ آج مسلمان بھی اپنی جہالت کو ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کے بعد کیا ہوا کہ 4 BC میں اسکندر اعظم نے فلسطین کو فتح کر لیا. پھر یہ ذلیل ہوئے اور اس طرح فلسطین جو تھا رومن امپائر کا حصہ بن گیا. اس وقت بھی ان کی جو ہے مذہبی آزادی جو تھی وہ ختم ہو گئی.
اور یہ تمام چیزیں ہونے کے باوجود یہ لوگ جو ہے اپنے رب کی طرف نہیں پلٹ رہے تھے. ان کی اصلاح کس میں تھی کہ یہ اپنے رب کی طرف پلٹتے، اپنے دین کی طرف پلٹتے، اپنی اصلاح کرتے، اپنی زندگی کو اپنی دین کے مطابق بناتے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق بناتے. اس طرف ان کی توجہ نہیں تھی، بلکہ کیا تھا کہ صرف اپنے ٹائٹل پر، ان کا ٹائٹل کہ ہم چوزن پیپل ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے، صرف اس پر فخر ہی کرتے رہے. عمل میں نہیں آئے، علم نہیں لیا، عمل نہیں کیا، صرف اس بات پر فخر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چن رکھا ہے، ہم چوزن پیپل ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں فضیلت دے رکھی ہے. اسی طرح کی چیز آج ہم مسلمانوں میں بھی دیکھتے ہیں. آج مسلمان بھی جگہ جگہ مغلوب اور ذلیل ہے، لیکن وہ اپنی اصلاح نہیں کرتا، اپنی اصلاح کی طرف نہیں آتا، اپنے رب کی طرف جو ہے رجوع نہیں کرتا، اپنی زندگی کو اپنے رب کے احکامات کے مطابق نہیں گزارتا، بلکہ کس بات پر فخر کرتا ہے کہ ہم جو ہیں امت محمدیہ میں سے ہیں، ہمارے لیے یہ کافی ہے کہ ہم امت محمدیہ میں سے ہیں، ہمیں عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو کیا تھا کہ اسی طرح بنی اسرائیل نے بھی جو ہے اپنی اصلاح نہیں کی، بلکہ کیا ہوتا تھا کہ یہ حکومت کے خلاف جو ہے وہ سازشیں کرنا شروع کر دیتے تھے. اور جب یہ سازشیں کرتے اور حکومت کو پتہ چلتا تو حکومت جو ہے وہ ان کے خلاف اور زیادہ سخت ایکشن لیتی، ان کو اور زیادہ جو ہے ختم کرنے کی ٹھان لیتی اور پھر ان کو جگہ جگہ سے مار پڑتی. اور پھر کیا تھا کہ جب انہوں نے سازشیں کی تو رومن حکومت نے بھی ان کو مارنا شروع کر دیا، ان کے ٹیمپلز گرا دیے، ان کو سزائیں دیں، اور ان کا فلسطین میں رہنا مشکل ہو گیا. اور یہ وہی دور تھا کہ جب یہ لوگ فلسطین سے نکلے اور دنیا کے مختلف علاقوں میں جا کر چھپ گئے یا آباد ہو گئے. اور اسی ٹائم میں کچھ قبیلے جو تھے یہود کے وہ مدینہ میں آ کر آباد ہوئے. اور پھر کیا تھا کہ لیکن ابھی بھی کچھ یہود جو تھے وہ فلسطین ہی میں رہ گئے تھے. پھر کچھ عرصے کے بعد جو ہے 135 AD میں جو ہے ان جو یہود جو تھے فلسطین میں رہ گئے تھے انہوں نے دوبارہ سر اٹھایا تو ان پر جو ہے پھر حملہ کیا گیا اور پھر ان کو مکمل طور پر وہاں سے نکال دیا گیا. اسی دوران میں چھٹی اور ساتویں صدی میں جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں. اور پھر کیا تھا، مدینہ میں میثاق مدینہ ہوا، اور اس کانٹریکٹ میں جو ہے یہ یہود بھی شامل تھے. اور یہی تھا، یہ میثاق جو تھا وہ اس طرح سے تھا کہ ایک دوسرے کی مدد کی جائے گی. لیکن اس کے باوجود جو تھے وہاں کے یہود جو تھے وہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے مختلف چالیں چلتے اور ان کو نقصان دینے کی کوشش کرتے. اور اس رویے سے، ان کی ان شرارتوں کی وجہ سے ان کو مدینہ سے بھی نکال دیا گیا. اور خاص طور پر ایک واقعہ جس میں کہ ایک مسلمان عورت کو انہوں نے بہت بے آبرو کیا تھا، ان پر اس مصیبت کے آنے کا سبب بنا. اور پھر کیا تھا کہ جنگ خندق میں بھی انہوں نے خلاف ورزی کی، بدعہدی کی، جاسوسی کی اور ان کے مردوں کو ختم کر دیا گیا. اس کے بعد ان کو وہاں مدینہ سے نکال دیا گیا. یہ لوگ خیبر میں جمع ہو گئے، وہاں پر بھی یہ اپنی سازشوں سے، اپنی چالوں سے باز نہیں آئے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو ہے ان کو وہاں سے بھی مکمل طور پر نکال دیا گیا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ صلیبی جنگیں جو ہیں وہ شروع ہوئیں، اور ان کی شروعات بھی یہی ہے کہ یہودی اور عیسائی جو تھے ان کی آپس میں ٹھن گئی، اور اس بنا پر جو ہے ان کی جنگیں شروع ہوئیں. اور پھر کیا تھا کہ 1096 میں جرمنی اور فرانس میں یہود کا قتل عام ہوا. 1290 میں ان کو لندن سے بھی نکال دیا گیا. اب کیا ہے، ایک اور بہت امپورٹنٹ بات جو کہ ہم سب کے لیے جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ جو سلوک ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس چیز کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین تھے، تو انہوں نے یہود کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا. تو ہمیں یہ بات بہت اچھے سے معلوم ہونی چاہیے کہ یہود کی تاریخ جو ہے اسی طرح سے انہی باتوں سے بھری پڑی ہے. کیا ہوتا تھا کہ جہاں پر بھی یہ لوگ رہتے، جہاں پر بھی یہ رہتے، وہیں انہی لوگوں کو نقصان دینے کی کوشش کرتے، انہی کے خلاف چالیں چلتے، تو جس کے نتیجے میں ان کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کیا جاتا کہ ان کو جگہ جگہ سے نکالا جاتا. کئی بار فرانس پر ان کے داخلے پر پابندی لگائی گئی. تو کیا تھا کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ان کو جگہ جگہ سے نکالا گیا اور ان پر داخلے کی مختلف جگہوں پر داخلے کی پابندی بھی لگائی گئی، تو اسی طرح کی سچویشن جو ہے مسلمانوں کے ساتھ بھی ہے. مسلمانوں کے ساتھ بھی یہی ذلت ہے
جو کہ بنی اسرائیل کے ساتھ تھی. اور یہ کیوں ہے؟ صرف اور صرف اس لیے کہ ہمیں جو ذمہ داری دی گئی تھی، ہمیں جس کام کو، جس اعلیٰ مقصد کو دیا گیا تھا، ہم نے اس کو پیچھے ڈال دیا. ہم نے جو ہے اپنی زندگی میں جو ہے وہ اپنی خواہشات کے تابع کر لی ہیں، اللہ کے حکم کے تابع نہیں کی. ہم اپنی اصلاح نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ ہم اپنے رب کے ہاں بھی عزت دار نہیں ہیں، تو ہمیں دنیا میں کیسے عزت مل سکتی ہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تو کیا ہے کہ دوسری قومیں صرف اور صرف سبب ہیں. دوسری قومیں ہمیں ذلیل کرنے کا صرف اور صرف سبب ہیں. اصل بات کیا ہے؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. تو اس بات پہ ہمیں ضرور غور کرنا چاہیے کہ ذلت ہمیں کیوں مل رہی ہے. اس کے بعد کیا ہوا کہ 1394 میں فرانس کو مکمل طور پر یہودیوں سے خالی کر دیا گیا. اور پھر کیا تھا کہ اسپین میں جو ہے بہت سے ایسی عدالتیں قائم کی گئیں جو کہ خاص طور پر اس لیے قائم کی گئی تھیں کہ ان میں یہود کے خلاف جو ہے فیصلے کیے گئے اور اسپین کو ان سے خالی کر دیا گیا. اب اسپین میں جب تک مسلمانوں کی حکومت تھی تب تک تو مسلمان ان کو سپورٹ کرتے تھے. اس کے بعد جب مسلمان خود مغلوب ہو گئے تو عیسائی غالب تھے، انہوں نے کہا کہ اسپین میں صرف وہ شخص رہ سکتا ہے جو کہ عیسائی ہو. اس طرح وہاں سے مسلمانوں کو بھی نکال دیا گیا اور یہود کو بھی. لیکن پھر بھی یہود وہاں پہ کچھ رہ گئے تھے بظاہر عیسائی بن کر. یہاں سے نکل کر، اسپین سے نکل کر یہ لوگ پرتگال گئے، تو اسپین کی حکومت نے جو ہے پرتگال پر زور ڈالا کہ وہ یہاں سے ان کو نکال دے، اور اس طرح سے پرتگال نے بھی ان کو وہاں سے نکال دیا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ رشین کمیونسٹ کا دور ہے جس میں کہ ہزاروں یہود کو قتل کیا گیا. اور پھر اس کے بعد ایک تیسرا دور ان کا شروع ہوتا ہے، ہولوکاسٹ کے نام سے مشہور ہے، جس میں کہ کیا تھا کہ 1930 میں جرمن میں ہٹلر نے ان کو نوکریوں سے نکال دیا. ان پر تعلیم لینے کی پابندی تھی، اور کیا تھا، ان کی پراپرٹیز جو ہے وہ ان کو ضبط کر لیا گیا. اور پھر اس پر بھی انتہا یہ تھی کہ 6 ملین یہودیوں کو گیس چیمبر میں جمع کر کے گیس دے کر مارا گیا اور پھر ان کو جلایا گیا. اس پر بھی بس نہیں کی انہوں نے. پھر اس کے بعد انہوں نے یہ سوچا کہ اب جتنے بھی یہود ہیں ان کو اکٹھا کر کے ان سے خوب مشقت لی جائے اور ان کو کھانا بہت کم دیا جائے تاکہ یہ خود ہی بھوک سے مر جائیں. اس کے بعد کیا، یعنی اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی ہٹلر جو کچھ کر رہا تھا، ارد گرد کے کسی ممالک نے، کسی بھی ملک نے جو ہے اس کی تردید نہیں کی. اور اتنی مصیبت اور ذلت کے بعد ان کے چند لوگوں کو کچھ خیال آیا اور انہوں نے ایک تحریک شروع کی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں میں اس چیز کو جگایا جائے، لوگوں میں یہ شعور جو ہے وہ جگایا جائے کہ اگر اسی طرح یہود کے ساتھ ایسا ہوتا رہا کہ ان کو جگہ جگہ سے نکالا جاتا رہا اور جگہ جگہ ان کو مارا جاتا رہا، تو ایک ایسا وقت آئے گا کہ یہود دنیا ہی سے ختم ہو جائیں گے. تو پھر کیا تھا کہ اس تحریک کو کچھ کامیابی ہوئی، انہوں نے کچھ سوچنا شروع کیا، ان کے لوگوں نے کچھ کام کرنا شروع کیا. اور کیا تھا کہ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 1941 میں جب ورلڈ وار شروع ہوتی ہے تو انہوں نے فرانس اور انگلینڈ کا ساتھ دیا. اور پھر کیا تھا کہ پھر ایک معاہدہ ہوا 1948 میں، جو ہے ان کو ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ جو ہے وہ دے دی گئی. لیکن کیا ہوا کہ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ کچھ سنبھل گئے، اور ان کے سنبھلنے کی جو وجہ نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ اس کے بعد انہوں نے جب اتنی زیادہ ذلت اور ان کی مشکلات تھیں تو انہوں نے اس کے بارے میں سوچا. اپنی کتاب کی طرف یہ لوگ پلٹے. ان کی زبان ہیبرو جو تھی وہ تقریباً ختم ہو چکی تھی، اس کے لیے انہوں نے خوب محنت کی، اس کو زندہ کیا، اور اب یہ، یعنی اتنی محنت کی کہ اب یہ ان کی سرکاری زبان ہے. تعلیم میں ترقی کی، اور کیا تھا کہ جیسے لوگوں کے ساتھ انہوں نے اپنے تعلقات بہتر بنائے. پہلے جہاں پہ بھی ہوتے تھے انہی لوگوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے اور ان کو مار پڑتی تھی، لیکن کیا ہوا کہ پھر انہوں نے فرانس اور انگلینڈ کا ساتھ دیا، اور اس طرح سے لوگوں کے ساتھ جو تھے انہوں نے اپنے تعلقات بہتر بنائے. اور پھر سورہ ال عمران کی ہمیں آیا نمبر 102 سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان پر ذلت اور مسکنت جو ہے وہ مسلط تو کی گئی ہے، لیکن یہ صرف اسی صورت میں سروائیو کر سکتے ہیں جب ان کا تعلق اللہ سے اور لوگوں سے بہتر ہوگا. اور جب انہوں نے یہ دونوں کاموں پر توجہ دی تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا وقت جو تھا وہ پلٹ گیا. اب ان کا وقت تو پلٹ گیا کیونکہ انہوں نے محنت کی، دنیا کے لیے بھی محنت کی اور اپنی کتاب پہ بھی محنت کی، لیکن کیا ہے کہ
ان سے دین کا کام لے کر، پہلے جو ذمہ داری بنی اسرائیل کو دی گئی تھی وہ ذمہ داری ان سے لے کر مسلمانوں کو دی گئی کہ یہ لوگ جو ہے اللہ کی کتاب کو لیں، اللہ کی کتاب کو سمجھیں، اس پر عمل کریں اور دوسروں تک اس کتاب کا پیغام پہنچائیں۔ لیکن مسلمان جو ہیں انہوں نے اپنے اس مقصد کو پیچھے ڈال دیا، تو بنی اسرائیل تو اس ذلت میں سے نکل گیا۔ اب یہ آفت اور مصیبت کس پر آئی ہوئی ہے؟ مسلمانوں پر۔ اور اس کا حل بھی ہم بنی اسرائیل کی ہسٹری میں سے دیکھتے ہیں کہ اس کا حل صرف اور صرف، جیسا کہ ہمیں سورہ ال عمران میں بھی پتہ چلتا ہے، کہ یہ ذلت اور مسکنت جو ہے صرف اور صرف اس صورت میں دور ہو سکتی ہے جب ہمارا تعلق اپنے رب سے مضبوط ہوگا۔ اور ہمارا تعلق ہمارے رب سے کیسے مضبوط ہوگا؟ اس کتاب کے ذریعے سے محفوظ ہوگا، مضبوط ہوگا۔ اور کیا ہے کہ لوگوں سے ہمارے تعلقات جو ہیں وہ بہترین ہوں گے۔ ظاہر ہے جب لوگوں سے تعلقات بہترین ہوں گے تو ہی ہم دوسروں کو اپنے دین کا پیغام جو ہے اچھے طریقے سے پہنچا سکتے ہیں اور ان کو صحیح اسلام جو ہے ہم بتا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم خود اسلام کو جانیں، صحیح اسلام کو جانیں اور اس پر عمل کریں اور دوسروں تک اس اسلام کو، اس دین کی دعوت کو پہنچائیں۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ بنی اسرائیل ہیں تو ان لوگوں نے محنت کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی محنت کا پھل دیا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رب العالمین ہے۔ جو انسان بھی محنت کرتا ہے، جو قوم بھی محنت کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کا پھل دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ رب صرف مسلمانوں کا ہے، صرف مسلمانوں ہی کو ملے گا، بلکہ کیا ہے، جو انسان بھی محنت کرتا ہے اس کو اس کا پھل، اس کی محنت کا پھل جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ تو یہود نے بھی محنت کی، دنیا کے لیے بھی محنت کی، دنیاوی تعلیم بھی لی، اور کیا ہے کہ تورات کو بھی انہوں نے جو ہے وہ اس کا علم جو ہے وہ لینا شروع کیا، اور کہا جاتا ہے کہ تورات کو پڑھنے کے لیے 15 سال لگتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی تورات کا علم لینا چاہتا ہے تو اس کے لیے اس کو 15 سال پڑھنا پڑے گا، جبکہ آج ہم مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو وہ اپنی کتاب کے لیے 15 سال تو بہت ہی دور کی بات ہے، کچھ ٹائم بھی نکالنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور ہم صحابہ کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے اس دین کے لیے، اس کتاب کے لیے اپنے وقت کو جو تھا وقف کر رکھا تھا۔ اور صحابہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سورہ بقرہ ہی کو پڑھنے میں 8-9 سال لگاتے تھے۔ اور جبکہ ہم نے اس کتاب کا مقصد جو ہے، یعنی اس کا اعلیٰ مقصد کیا ہے، یہ کتاب ہمیں کیوں دی گئی ہے کہ ہم اس کو سمجھیں، ہم اس پر عمل کریں اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں پر اپنی زندگی جو ہے بسر کریں، اور اس اللہ تعالیٰ کے پیغام کو جو ہے دوسروں تک پہنچائیں۔ لیکن ہم نے اس قرآن کو صرف اور صرف کیا سمجھ لیا ہے کہ بس ہم اس سے کچھ برکتیں لے لیں، اگر ذہنی سکون نہیں ہے تو وہ ذہنی سکون ہم اس سے لے لیں، اور کچھ دنیاوی فائدے لے لیں، نوکری نہیں مل رہی تو اس کے لیے پڑھ لیں، کچھ اور وظیفے وظائف کر لیں، کچھ آیات پڑھ لیں، کچھ صورتیں پڑھوا لیں، اور بس۔ اور اس کے اعلیٰ مقصد کو ہم نے بہت پیچھے ڈال رکھا ہے۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آج ایک مسلمان کا خون جو ہے، ایک مسلمان کا خون جو ہے ایک جانور سے بھی کم ویلیو کا ہو چکا ہے۔ یعنی ایک کتا بھی کہیں مر جائے تو اس کے لیے بھی لوگ جو ہے شور ڈال دیتے ہیں کہ کیا ہوا، کیوں ہوا، کس نے مار دیا، جبکہ مسلمان کے خون کی ویلیو جو ہے آج ہمارے سامنے ہے کہ کیا ہے، ایک جانور سے بھی کم تر ہے۔ اور اس میں قصور کسی اور کا نہیں ہے، ہم سب مسلمان جو ہے اس میں برابر کے شریک ہیں، کیونکہ ہم اپنی اپنی جگہ پر اپنا رول جو ہے اس کو ادا نہیں کر رہے، ہم نے اہم کام کو بہت پیچھے ڈال رکھا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے بہت بڑا لیسن ہے اس میں۔ یہ باتیں، یہود کی باتیں ہمیں اس لیے بتائی گئی ہیں کہ ہم مسلمان اس سے سبق سیکھیں، ہم وہ کام نہ کریں جس کی وجہ سے یہود پر ذلت اور مسکنت جو تھی وہ مسلط کی گئی۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم نے ان تمام چیزوں پہ غور کرنا ہے اور اپنی اصلاح کرنی ہے، کیونکہ قرآن جو ہے ہمیں صرف اس لیے نہیں دیا گیا کہ ہم بس اس کو پڑھ کر رکھتے جائیں، بلکہ یہ عمل کے لیے دیا گیا ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، آج کا ہمارا لیسن جو ہے وہ ختم ہوا۔